السلام علیکم جی۔ میں آج آپ لوگوں سے اس ڈیورس کے بارے میں بات کروں گی جو میرے پیرنٹس کے بیچ میں ہوئی، اور وہ ساری چیزیں جو میں نے اور میرے بھائی نے برداشت کیں، کیونکہ جب ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں تو بچوں کی پرسنالٹی میں جو آپ کے لیے رکاوٹ آ جاتی ہے یا وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کا ذکر میں آج کروں گی۔ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ میں تو اپنی سوتیلی ماں کی برائیاں کر رہی ہوں، اگر میری امی اتنی اچھی ہوتی تو اپنے گھر میں رہتی، یا میرے ابو کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کی، اور اگر وہی اتنے اچھے ہوتے تو میری امی کو ڈیورس نہ دیتے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کے اختلافات نہیں ہوتے ہیں، تھرڈ پارٹیز جو ہیں وہ اپنا رول بہت زیادہ پلے کرتی ہیں، حاسدین جو ہیں وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں، اور اگر آپ دوسروں کی باتوں پر دھیان دینے والے ہیں تو آپ کا گھر کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو بس یہی ہوا میرے پیرنٹس کے ساتھ۔ حالانکہ ان دونوں میں بہت شدید محبت تھی، لیکن شاید اس کو نظر لگ گئی۔ میرے فادر نے سونے کا تاج پہنا کر آج سے بہت سال پہلے میری امی کو وہ گھر لے کر آئے تھے بڑی عزت اور چاہت کے ساتھ، لیکن وہ گھر نہیں بس سکا۔ اس میں ان دونوں کا قصور تو نہیں ہے، لیکن شاید میرے ابو ایز اے بڑا بیٹا ہونے کی ناطے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، اور میری امی جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں کہ فرض تو یہ پورا کر رہے ہیں تو حق جو ہے اپنا چھوڑ دیا۔ میری امی کو شروع سے عادت نہیں تھی مانگنے کی، کچھ کہنے کی، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے بقول میری امی کے، اور وہ تھک گئی تھیں برداشت کر کر کے۔ تو اسی لیے ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے گیو اپ کر دیا، لیکن اس گیو اپ میں یہ ہوا کہ میرے فادر نے کوئی بلیم ان کے اوپر نہیں کیا، ان سے ان کے بچے نہیں چھینے۔ میری امی کے پاس اتنی زیادہ آپ کہہ لیں فائنینشلی وہ اسٹرانگ نہیں تھی کہ وہ بچے پال سکے، تو میرے فادر نے ان کا پورا ساتھ دیا، اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ان دونوں نے ہمیں بہت زیادہ وقت دیا، اتنی زیادہ محبت دی کہ یہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ بچوں کی پرسنالٹی میں جو آپ کہہ لیں ختم ہو جاتی ہے نا، ایک قسم کی شیٹرڈ ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہوئے الحمدللہ۔ ہم پر کوئی اللہ کا فضل اور کرم رہا کہ میں اور میرے بھائی دونوں ہی بڑے مضبوط اعصاب کے بچے ہیں، اور ہم لوگوں کی پرسنالٹیز بہت ہی اچھی ہیں، اور ہم لوگ شاید اس وجہ سے بھی کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے بہت زیادہ تابع دار ہیں۔ میں نے آج تک اپنی امی سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں ڈیورس لی اور آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی، اور نہ ہی میرے بھائی نے۔ ہم اتنے ہی تابع دار اور فرمانبردار ہیں اپنے دونوں پیرنٹس کے۔ میرے فادر نے جب دوسری شادی کی اور جو کچھ بھی میری پرسنالٹی میں شٹرنس آئی، وہ صرف میری سوتیلی ماں کی وجہ سے آئی، اس میں میرے والد صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اپنی امی کے پاس جانا، اپنے ابو کے پاس آنا، اس میں ہمیں کوئی دقت اس طرح سے محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ساری فائنینشیل ایشوز تو تھے ہی نہیں، کیونکہ ابو میرے سارا کچھ مطلب پرووائڈ کرتے تھے۔ تو امی جو ہیں وہ ہمیں محبت دیتی تھی، ہمیں کھانا دیتی تھی، ہمارے کپڑے پریس ہوتے تھے، ہمارا لنچ ریڈی ہوتا تھا۔ تو وہ کہیں نہ کہیں وہ جو گہرا زخم جو تھا وہ بڑھتا رہا، لیکن پھر بھی ایک محرومی دل میں ہمیشہ سے رہی کہ کاش یہ دونوں اکٹھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اب جب کہ میری اپنی شادی شدہ زندگی ہے تو میں اس کو دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ نہیں، کچھ رشتے جو ہیں وہ بنے ہی نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ ساتھ رہ سکیں۔ اگر وہ ساتھ نہیں تو شاید ان میں نا آپس میں زیادہ کھنچاؤ ہو جائے۔ تو آج کل جو بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے نا ایک ویڈیو فیروز خان صاحب کے ساتھ، بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی کسٹڈی لے لی اور بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس ہے، تو اس چیز کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اتنا زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ مجھے لگا کہ فیروز خان جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ ہٹ دھرم انسان ہے، جس کو اپنی انا بہت زیادہ پیاری ہے، اور جس طرح اس نے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جنگ لڑی ہے وہ فضول کی تھی، کیونکہ ایک ماں سے اس کی اولاد کو چھین لینا یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کی جیت ہے۔ اور ویسے بھی بچوں کے دلوں میں ماں کی محبت ہمیشہ رہتی ہے، آپ اسے اپنی اس کی ماں کے اگینسٹ جتنا مرضی کر لے وہ نہیں ہوتے، بچے ماں کے اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے کہ ماں اور بچے کی بانڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بری عورت کیوں نہ ہو، بچے اس کی ضرور عزت کرتے ہیں۔ تو فیروز خان صاحب کے بچوں کی جگہ جب میں نے اپنے آپ کو رکھا اور میں نے یہ سوچا کہ ہمارے پیرنٹس نے ایک ہی اچھائی کی کہ انہوں نے ہمیں کورٹس میں نہیں گھسیٹا اور خود ہی بیٹھ کر سیٹلمنٹ کر لی کہ بچے دونوں جو ہیں وہ شروع میں ہم اپنے فادر کے پاس رہے کیونکہ میری امی کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور لیکن جب ان کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد جب ہم لوگ سینسیبل ہو گئے تو پھر ہم اپنی امی کے پاس چلے گئے۔ تب بھی ہمیں اپنے
والد کی سپورٹ رہی، لیکن اس کے بعد جو بھی تباہی میری زندگی میں اور میرے بھائی کی زندگی میں آئی وہ اس عورت کی وجہ سے آئی. میں اپنے ابو کو آج بھی بلیم نہیں کرتی. اچھا، اس عورت کے ساتھ کیا ہوا آج اسی میں ختم کروں گی، اور نیکسٹ ٹائم میں آپ سے اپنی کوئی اچھی اچھی پازیٹیو باتیں شیئر کروں گی، کیونکہ بہت زیادہ رونا دھونا ہو گیا نا کہ میری جو اسٹیپ مدر تھیں ان کے ہاں بیٹی ہوئی. اور میں کہتی ہوں کہ ہر عورت جو ہے وہ ماں نہیں ہوتی. ماں بننے کے لیے آپ کو سارے فرائض سر انجام دینے پڑتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ 2 سال کی جب ہوئی میری بہن، تو وہ اس کو بھی چھوڑ کے چلی گئی. اس کا جتنا زیور جتنا پیسہ تھا میرے والد صاحب کے پاس وہ ان سے لے کے، اور اس نے بھی ڈیورس لے لی. اور اس کو میرے والد صاحب نے، جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیوں آپ نے دی، کیونکہ میری تو شادی ہوگی، تو انہوں نے کہا میں نے اس سے جان چھڑائی کیونکہ وہ ایک اچھی عورت نہیں تھی. اس سے زیادہ انہوں نے آج تک اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. میرے والد کی ایک یہی خوبی ہے کہ وہ کبھی کسی عورت کے بارے میں بات نہیں کرتے، کبھی کسی مرد کی برائی بیان نہیں کرتے. ان کی خاموشی نے ان کا پہلا گھر توڑوایا تھا، کیونکہ جب وہ میری امی کو اتنی محبت سے لے کے، اور جب وہ جا رہی تھی گھر سے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، اور شاید انہیں پچھتاوا بھی ہو آج اس بات کا. لیکن سیکنڈ جو ان کی شادی تھی وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے نصیب ہی ایسے ہیں. لیکن وہ جو بیٹی تھی ان کی، جو میری بہن ہے، میں نے، میرے بھائی نے، میرے والد صاحب نے، حالانکہ میں باہر تھی، میں جب بھی آتی تھی میں اس کے لیے چیزیں لے کے آتی تھی. ہم نے بہت زیادہ محبت دی اس بچی کو. جو کچھ نفرت میں نے سہی اپنی اسٹیپ مام سے، اس سے زیادہ محبت میں نے اپنی بہن کو دی. اور میرے بھائی نے بھی اس کو پڑھایا لکھایا. اور جب اس کی شادی کا ٹائم آیا تو پھر ہم نے اس کی ماں سے کانٹیکٹ کیا. وہ جہاں کہیں بھی تھی ہم نے اس سے کانٹیکٹ کیا، ہم نے اس کی رضامندی لی. اور کچھ ٹائم کے لیے وہ جو میری بہن تھی اس نے کہا میں اپنی امی کے پاس جانا چاہتی ہوں. 2-3 سال ان کے پاس رہی. پھر انہوں نے جہاں اس کا رشتہ دیکھا، کیونکہ میرے ابو بوڑھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کی ذمہ داری ظاہر ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں اکیلے نہیں سنبھال سکتا. تو جو بھی رشتہ وشتہ ہوا انہوں نے ہم سے کنسلٹ کر کے الحمدللہ اس کی شادی ہو گئی ہے. وہ UK سیٹل ہے، میں اپنے گھر میں سیٹل ہوں، میرا بھائی اپنے گھر میں سیٹل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس پر کڑنا نہیں چاہیے. لیکن ایک چیز میں اب سمجھی ہوں کہ جہاں پر آپ کا نبھا نہ ہو رہا ہو، جہاں پر آپ کی عزت نہ ہو رہی ہو، تو میرے خیال سے اس رشتے کو زیادہ نبھانا بہتر نہیں، اس کو توڑنا ہی بہتر ہے. کیونکہ آپ کے لیے مینٹلی اسٹریس میں رہنا ہر وقت آپ کی فزیکل جو ہیلتھ ہے اس کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. تو شاید یہی ہوا میری امی کے ساتھ بھی. ان کے نزدیک مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ تو نہیں تھا کہ وہ کبھی خوش نہیں رہیں، خوش رہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی اپنے بچوں کے نام کر دی. وہ آج بھی جب میرے پاس آتی ہیں تو میری اور میرے بچوں کی اسی طرح سے خدمت کرتی ہیں جیسے وہ پہلے کرتی تھیں. میں نے ایسی ماں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جو اپنے داماد کے بھی کپڑے استری کرے، میرے بچوں کے بھی کپڑے استری کرے، ان کے لیے کھانے بنائے، میرے گھر کو دیکھے، میرے بچوں کو دیکھے. میں بالکل بے فکر ہو جاتی ہوں جب میری امی مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بٹ ایک چیز کی وہ شکایت ضرور کرتی ہیں کہ کاش میرا بھی گھر ہوتا. لیکن جو نہیں کرتے شکایت وہ میرے والد صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس میں اللہ کی رضا میں راضی، اس نے جو میرے نصیب میں لکھا تھا بس وہی بہتر ہوا، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے والد صاحب نے ایک چیز مجھے بہت خوبصورت طریقے سے سکھائی کہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اپنے نصیب سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے بھی ان سے یہی چیز سیکھی. میں اپنے نصیب سے کوئی گلہ نہیں کرتی، میں اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کرتی. اس نے جو کیا بہتر کیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جن کو میں بھول نہیں سکی، لیکن اب میں نے کہہ دیا تو ایک قسم کا میرا کتھارسس ہو گیا. تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ کچھ عید کے کپڑے شیئر کروں گی، کچھ چوڑیاں شیئر کروں گی. آپ کو اچھا لگے گا. ہمیشہ اپنی زندگی کو ایک پازیٹیو وے میں لے کر جائیں. اگر نگیٹیوٹی آپ کے چاروں طرف ہے تو اپنے اللہ کے ساتھ رجوع رکھیں، اس کے ساتھ بانڈنگ بنائیں، اس کے ساتھ جو ہے باتیں کیا کریں. آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا. اور یوٹیوب سے زیادہ اچھا پلیٹ فارم تو کہیں بھی نہیں ہے جہاں پر آپ اپنی فیملی گرو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. خدا حافظ.